اس طرح کی مثالیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ رائٹ فلسفی کو مت بھولو، تم مسلمان ہو. وہ رائٹ فلسفی کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات سے، چونکہ اب قرآن میں سنانے لگا ہوں تو قرآن سنتے ہوئے نا اپنے ریسیپٹیو موڈ فل آن کر لیا کریں آپ لوگ، اور سبمٹ کریں قرآن کے آگے. قرآن کے آگے آپ سبمٹ کریں گے ادب کے ساتھ تو آپ کو وہ چیز امپیکٹ کرے گی، بیکاز قرآن جو ہے یہ روح کی غذا ہے. سب سے پہلے سورہ کہف کی یہ ورس ہمیں زندگی کی فلسفی بیان کرتی ہے. اوکے، تھوڑی سی سخت ہے لیکن آئی بلیو کہ سخت بات ہی اچھی ہوتی ہے. قرآن جو ہے نا اس میں کوئی کجی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اے نبی ہم نے اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی، یہ اسٹریٹ فارورڈ بک ہے، یہ جو صحیح ہے وہ صحیح بتاتی ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہتی ہے، تاکہ انسان کی گائیڈنس ہو سکے. کیونکہ گائیڈنس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو لائف میں تو کچھ شوگر کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کچھ بیڈ نیوز، لیکن جب سیلویشن کی باری آئے، جب نجات کی باری آئے گی تو شوگر کوٹنگ کوئی نہیں ہے. پھر جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے ہمیں برا لگے چاہے ہمیں اچھا لگے. تو قرآن کی یہ آیت سورہ کہف جو ہے، یاد رکھے اسپیشلی نوجوان، فتنوں کے دور میں یور ٹول کٹ، دی اینٹیڈوٹ ان این ایج آف فتنہ از سورہ کہف. سورہ کہف کو جتنا ڈیپتھ میں سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں. اوکے، سورہ کہف کی آخری چند آیات میں سے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے اپنے اعمال کے حوالے سے، یعنی لاس میں کون ہے. لیٹ اس ٹیل یو who amongst them is in loss with regards to his or her deeds. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس کی ساری صحیح all the efforts of that person were for the dunya, all the efforts of that person were to make dunya. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، and he or she used to think کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں، میں تو زبردست A1، میری تو زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایسا ہوتا ہے دنیا کی ڈسٹریکشنز میں، ہم ایسا پھنستے ہیں، ایسا بیزی ہوتے ہیں کہ ہم نماز کا بھی کچھ نہیں اور ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ لوز اس، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھ لیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، حج کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پراپر پلاننگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، پلاننگ ہے پوری، یقین کریں اتنی انجسٹ پلاننگ. تو when I read this آیا میں نے کہا کہ یہ تو بات تو بڑی سیریس ہے، گل وچ کچھ اور ہے، یعنی کہ بات تو کچھ اور ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے کہ جس کی ساری صحیح ایفرٹ دنیا میں لگ گئی اور وہ سمجھتا رہا کہ میں بالکل سیٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ، اب دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا بنانا منع ہے. کیا سمجھ لگتی؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، what do you understand by this؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی ساری زندگی دنیا میں ہی لگ گئی، صحیح کوشش دنیا کے کاموں میں لگ گئی، تو کوئی کویسچن کر سکتا ہے کیا مطلب، پھر ہم کیا کریں، مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، کیا کریں؟ what do you understand by this verse؟ کوئی بتانا چاہے گا اس میں کیا فلسفی بیان ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ آیت کہہ رہی کہ جس کی ساری سٹرگل دنیا کے لیے تھی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے سٹرگل تو ہم تو کر رہے ہیں، کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو واٹ از دس آیت ٹیلنگ اس؟ ٹھیک ہے، پرائیورٹی آخرت کو رکھنی. جی دین پر رہتے ہوئے دنیا حاصل کرنی ہے. گڈ، جی آپ نے ہاتھ اٹھایا. زبردست. دنیا کی زندگی کچھ ایسے گزارنی ہے کہ آخرت بھی آپ کی سیو ہو رہی. جی زبردست، بہت اچھی بات. جی سسٹرز کی طرف سے. جی جی پلیز. اوکے گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی بالکل صحیح، گڈ. میں اس کی مثال ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں، سب کے آنسرز بہت اچھے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. دیکھیں
یہ مسکنسیپشن کہ دین اور دنیا یہ دو الگ چیزیں، پہلے تو اس مسکنسیپشن کو سائڈ پہ کریں، پھر لائف کی نیچر کو سمجھے. دیکھیں جو انسان ہے نا اس کی لائف عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے، ایگزسٹنس اس کی عالم ارواح سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں 9 months، اس کے بعد عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ روز آخرت ہے اور وہاں پر انفائنائٹ لائف ہے. یہ لائف کے فیزز ہیں، 4-5 فیزز جو میں نے آپ کو بتائے. اب ان فیزز کے دوران ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے دوران اگر ہم زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہی دنیاوی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. لیکن اللہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایکچوئل میں اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیا، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک اسٹیشن سے چلیں پوائنٹ نمبر اے سے اور آپ نے پوائنٹ نمبر زی پر پہنچنا ہے. اوکے، اب ڈیورنگ دوز پوائنٹس اے ٹو زی بیچ میں 4-5 اسٹیشنز آتے ہیں. اسٹیشن نمبر 1، اسٹیشن نمبر 2، اسٹیشن نمبر 3 دنیا، اس میں آپ 60-70 سال جتنی اللہ نے عمر لکھی. اسٹیشن نمبر 4 برزخ میں ویٹ ہے، ظاہر ہے روحیں جو ہیں وہ برزخ میں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد روز آخرت ہے، وہ انفائنائٹ لائف. اب امیجن کہ ایک بندہ اسٹیشن سی پہ اترے اور اس کے بعد وہ کہے وہیں پہ گھر بنانا شروع کر دے، وہیں پہ ٹھکانہ بنانا شروع کر دے، وہ کہے کہ بس میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور وہ یہ بھول جائے کہ اس کے آگے ٹرین نے اسٹیشن ڈی پہ جانا ہے، پھر اسٹیشن ای ہے. اے ٹو زی کہا تھا لیکن چلیں اے ٹو ای کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کے بارے میں؟ What will you say of that person? You will definitely call that person a fool. کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ڈیسٹینیشن آگے ہے، تم یہاں پر رک کے جو ہے وہ دل لگا لیا اس جگہ سے اور آگے جانا نہیں چاہ رہے ہو، تو پھر سوچتے کیوں نہیں اس بات پہ؟ تو یہی قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کے اسی کی ایفرٹ کرنے لگ جانا، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ ہے اصل میں میننگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دیں، اب آپ نے پڑھائی نہیں کرنی، اب آپ نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینی ہے. نو، اٹس ویری کرسٹل کلیئر. کچھ لوگ کوئی ان کی زندگی میں روٹین میں دین ہے ہی نہیں، کوشش بھی نہیں ہے، یعنی نماز کی کوشش نہیں ہے، دین سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، حالانکہ ریسورسز اویلیبل ہیں. کوئی ایفرٹ نہیں ہے whatsoever to try to please Allah, to try to worship Allah, to try to act on the commands of Allah. تو that is deception. اوکے، یہ اس آیت کا میسج. تو اس فلسفی پہ زندگی گزارنا دھوکہ ہے، اور یہ فلسفی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو اٹس لائک اے پریزن. مومن نے کچھ دیر سٹے کرنا ہے، اس کے بعد مومن نے جو ہے وہ آگے جانا ہے. دیٹ از دا فلسفی.